بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کرونا وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے، سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں استقامت عطا فرمائے۔ 11ویں کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور شادی کی سیزن بھی چل رہی ہے۔ 11ویں کی نسبت سے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو میں نے پچھلے 2 جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ آج ارادہ ایسا ہے کہ شادی کے سیزن ہے تو شادی پر ہی بیان کیا جائے۔ تو میرا موضوع تو آج شادی ہے کہ اسلام میں شادی کا تصور کیسا ہے، اسلام نے اپنے ماننے والے کو شادی کرنے کا جو حکم دیا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والے کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والے کو جو بھی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اسی حکم کے ساتھ اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ یہ حکم پر عمل کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ رسول نے تمہیں بتایا ہے، اسی طرح تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام کو قبول بھی فرمائے گا، تمہیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو آج موضوع تو میرا شادی پر ہے، لیکن بات بڑے پیر دستگیر کی ہے، مہینہ بڑے پیر دستگیر کا ہے۔ تو ارادہ بھی یہ ہے کہ بات بھی شروع ہو جائے تو غوث پاک کی بات ہی سے شروع ہو جائے۔ فتح الغیب نام کی کتاب ہے جو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے۔ غوث پاک نے اپنی کتاب میں ایک قول نقل فرمایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں لابد لکل مومن فی سائر احوالہ من ثلاثت اشیاء۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہر انسان، ہر مومن کو ہر حال میں 3 باتوں کو اپنے اوپر لازم سمجھ لینا چاہیے۔ کس کو سمجھ لینا چاہیے؟ ہر مومن کو۔ اب مومن میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی۔ لکل مومن، جتنے ایمان والے ہیں ہر ایمان والوں کے اوپر یہ 3 باتیں لازم ہے۔ کب لازم ہے؟ فی سائر احوالہ، ہر وقت میں۔ ایسا نہیں کہ دن میں لازم ہے تو رات میں ہٹ جائے گی، رات میں لازم ہے تو دن میں ہٹ جائے گی، نہیں، ہر احوال میں ہر مومن پر
تین باتیں ہمیشہ لازم ہے، اسے ہمیشہ یہ تین باتیں اپنے اوپر اختیار کر لینی چاہیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں پہلی بات امر یمتثلوہ، پہلی بات اللہ رسول نے جس بات کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے۔ امر یمتثلوہ، اللہ رسول نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اس پر عمل کرے۔ وَنَهْيٌ يَجْتَنِبُ، اور اللہ رسول نے جس باتوں سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے لوگوں میرا حبیب تمہیں جو دے اسے لے لو، میرا حبیب تمہیں جو دے اسے لے لو، اور میرا حبیب جس سے تمہیں روک دے تو پھر اس سے رک جاؤ۔ تمہارے ایمان کی کل متاع یہی ہے کہ میرا حبیب جو تمہیں دیتا ہے وہ لے لو، اور جس سے میرا حبیب منع فرما دے کہ یہ کام غلط ہے تو پھر وہ چاہے کیسا بھی ہو اسے چھوڑ دو۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں امر یمتثلوہ، اللہ رسول نے جس بات کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے۔ اللہ رسول نے کس بات کا حکم دیا ہے؟ اب آ جاؤ قرآن میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، رب فرماتا ہے نکاح کرو ان عورتوں سے جو عورتیں تمہیں پسند ہے۔ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس عورت سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے۔ نکاح اسلام میں اور مذاہب کو دیکھو تو اور مذہبوں میں نکاح ایک نفسانی لذات کا نام ہے، ایک نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا نام ہے، لیکن اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام نے کہا تم نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد تمہاری نفسانی لذت تو ختم ہو ہی جائے گی، نکاح کے ذریعے اللہ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ نکاح کو عبادت بنا دیا اسلام نے، نکاح کو عبادت بنایا، اور اتنی مقبول عبادت بنایا کہ سرکار نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ سرکار فرماتے نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو انسان میری سنت سے منہ پھیر لے گا سرکار فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں، پھر میں اس کا کفیل نہیں۔ جو میری سنت سے روگردانی کر دے، تو اسلام میں نکاح کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن ایک اس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے آج ہم کتنے خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، آج ہم نہ جانے کتنی غلط رسموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کرنے تو جا رہے ہیں نکاح، سنت مصطفیٰ پر عمل، لیکن اسی ایک سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے سے پہلے اور بعد میں دنیا کی وہ غلط رسمیں ہمارے اندر موجود، وہ رواج ہمارے خاندان میں موجود جس کا اسلام اور بانی اسلام نے کبھی حکم نہیں دیا، جہاں اسلام میں اس کا دور دور تک کوئی خیال نہیں۔ نکاح سے پہلے جہاں میں یہ حکم دیا گیا کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں اس کے ساتھ نکاح کرو، تو اب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بھی عورت سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو اسے ایک نظر دیکھ لو۔ یہ بات چل رہی ہے منگنی اور سگائی کی۔ سرکار فرماتے ہیں جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اس سے ایک نظر دیکھ لو۔ ایک نظر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں حکم دیا گیا؟ پہلے کے زمانے میں جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، پہلے جب نکاح ہوتا تھا تو ماں باپ خود ہی لڑکی پسند کرتے تھے، بیٹے سے کہتے تھے بیٹا میں نے تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی کو تلاش کر لیا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ بچے بھی اس وقت ایسے فرما بردار تھے، ماں باپ کی بات سن کر اپنا سر جھکا دیتے تھے، اور بیٹے کہتے تھے ابا جو آپ کرو گے وہ میرے لیے بہتر ہی کرو گے۔ پہلے کے دور میں انسان اتنی سمجھ رکھتا تھا کہ ماں باپ کبھی برا نہیں کریں گے، لیکن سرکار جانتے تھے، وہ عالم ما کان وما یکون تھے سرکار جانتے تھے کچھ نوجوان ایسے بھی ہوں گے کہ جب بات نہ بنے گی تو کہیں گے کہ میں کیا کروں، تو میرے ماں باپ کی غلطی تھی، ماں باپ نے ایسی لڑکی اٹھا کر لے آئے۔ تو اب سرکار نے پہلے ہی 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اس سے ایک نظر دیکھ لو، تاکہ تم اپنے ماں باپ پر الزام نہ لگاؤ کہ ماں باپ نے جو کیا تھا اس لیے میں نے کیا۔ ایک نظر دیکھ لو۔ اب اسلام حکم دیتا ہے کہ جس سے نکاح کرنا ہے اس سے ایک نظر دیکھ لو۔ امر یمتثلوہ، غوث پاک فرماتے اللہ رسول نے جس بات کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ تو اب جس سے نکاح کرنا ہے تو ایک نظر دیکھ لو۔
ایک نظر دیکھنا اسلام نے اجازت دی ہے، سگائی کے بعد کاکریا پر لے جا کر گھمانا اسے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ غوث پاک فرماتے وَنَهْيٌ يَجْتَنِبُوا، اللہ رسول نے جس باتوں سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ آج یہ سگائی کے بعد جو ہم بائک پر بٹھا کر کاکریا گھمانے لے جاتے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ سگائی کے نام پر جو لڑکا لڑکی کو دیکھنے جاتا ہے اور اسے انگوٹھی پہناتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ ساری غلط رسمیں ہیں، یہ سارے اسلام کے خلاف رسمیں ہیں جو آج ہمارے گھر پر موجود اور جو دین سے جو دور ہیں ان کی بات تو چھوڑیے، جو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی یہ غلط رسمیں موجود ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ تو سمجھدار ہیں، مولانا کیا کرے، بیوی نہیں مانتی، کل اللہ کے سامنے یہ جواب نہیں چلے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب نہیں چلے گا کہ بیوی نہیں مانتی۔ غوث پاک فرماتے اللہ رسول نے جو بات کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، ایک نظر دیکھ لو، لیکن اس کے بعد ساری رات فون پر بات کرنا، سگائی کے نام پر موبائل گفٹ میں دینا، کاکریا تلاؤ پر اور دوسری جگہ پر لے جا کر گھمانا، ریسٹورنٹ میں کھانے لے جانا، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہے۔ اب اگر چاہے وہ کوئی بھی کرتا ہو، پڑھا لکھا طبقہ کرتا ہو یا جاہل عوام کرتی ہو، کوئی بھی کرتا ہو، اسلام ایک تلوار ہے جو گرے گی تو سب پر گرے گی۔ وہ نہ امیر دیکھے گی، نہ غریب دیکھے گی، نہ عالم دیکھے گی، نہ فاضل دیکھے گی، نہ پیر دیکھے گی، نہ مرید دیکھے گی۔ اسلام ایک اٹل قانون ہے جو سب کے لیے برابر ہے۔ جو آج ہمارے اندر یہ رسمیں، اچھا ماں باپ بھی اس سے برا نہیں سمجھتے، ماں باپ بھی ہاں بیٹی جاؤ چلی جاؤ، سگائی سے لے کر شادی تک دلہا محبت کا اتنا اظہار کر دیتا ہے کہ ساری محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام نکاح کے بعد محبت کا حکم دیتا ہے، نکاح سے پہلے محبت کا حکم نہیں دیتا، لیکن آج ہم نکاح سے پہلے ہی اتنی چھوٹ چھاٹ دے دیتے ہیں کہ لڑکا ساری رات فون پر بات کرے گا، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، نہ وہ دین کے قریب آئے گا، ساری رات محبت کی باتیں۔ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نوجوان رات کو 9 بجے سے فون چالو کرتا ہے صبح 5 بجے تک، تو آخر بات کرتا کیا ہے؟ ہمیں بھی فون آتے ہیں کبھی، لیکن کوئی آدمی 2 منٹ سے زیادہ بات کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ یار اب رکھے فون، 2 منٹ میں انسان کنٹال جاتا ہے، لیکن یہ نوجوان رات کو 9 سے صبح 5 بجے تک لگاتار بات کرتا ہے، اور گھر والوں کو معلوم بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکا جس لڑکی سے ساری رات بات کرتا ہے، جب شادی کا وقت آتا ہے تو وہ لڑکی کسی اور کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، پھر لوگ آتے ہیں مولانا تعویذ دے دو، بچے ہمارے کہنے میں نہیں، اللہ رسول کی بات مانی ہوتی تو آج ہمارے پاس تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج ہم اسلام سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کو 2 صندوق عطا کیے ہیں، 2 باکس دیے ہیں، ہر مرد اور عورت کے پاس ہے، سب کے پاس موجود ہیں۔ وہ 2 باکس 2 صندوق کیسے ہیں؟ ایک محبت کا دیا ہے، ایک نفرت کا دیا ہے، ہر انسان کو دیا، کوئی اس سے خالی نہیں، مرد ہو یا عورت، سب کے پاس محبت اور نفرت کے 2 صندوق ہیں، ایک محبت کا ہے، ایک نفرت کا ہے۔ اب اسلام نے حکم دیا کہ جب جس چیز کی ضرورت پڑے وہ باکس کھولنا اور اس کے اندر سے وہ چیز نکال کر استعمال کرنا، جب محبت کی ضرورت ہو تب محبت نکالنا، جب نفرت کی ضرورت ہو تب نفرت نکالنا۔ اسلام نے حکم دیا جیسی ضرورت ہو ویسا عمل کرنا۔ آج سگائی سے لے کر شادی تک جتنی محبت کا جو صندوق تھا، سارا محبت ختم۔ میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، تیرے بغیر کھانا نہیں اترتا، تیرے بغیر یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ ساری محبت کی داستان شادی سے پہلے لڑکا ادا کر دیتا ہے۔ اب ہو گئی شادی، اب بچا کیا اس کے پاس؟ محبت اور نفرت 2 صندوق تھے۔ اسلام نے حکم دیا تھا جیسی ضرورت ہو ویسا عمل کرنا، شادی سے پہلے ساری محبت ختم، اب بچا اس کے پاس نفرت۔ ہو گیا نکاح، 2-3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ تک چلا، 5 مہینے کے بعد وہی دولہا مولانا کے پاس، مولانا میری بیوی کے ساتھ معلوم نہیں کسی نے جادو کر دیا ہے، ہماری شادی کو کوئی دیکھ نہیں سکا،
کسی نے ہم پر کالا جادو کر دیا ہے. ہم اتنے اچھے سے گھر میں رہتے تھے لیکن اب ہم دونوں میں محبت رہتی نہیں, ہم دونوں پیار سے بات ہی نہیں کر پاتے. کرو گے کہاں, جو تھی وہ تو ختم ہو گئی. اب یہ جیو والے کی طرح ہمارے پاس 399 کا ریچارج نہیں کہ ہم 399 والا ریچارج کریں گے, محبت پھر آ جائے گی. اللہ رسول نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو. وَنَهْيٌ يَجْتَنِبُ, اور اللہ رسول نے جس باتوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. آج نکاح دیکھ لیں, آج ہمارے معاشرے میں نکاح کیسے ہوتا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح جس بھی عورت سے ہوتا ہے تو 4 چیزیں دیکھ کر ہوتا ہے. جو بھی لڑکا جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس میں 4 چیزیں دیکھتا ہے. کون سی چیزیں؟ سرکار فرماتے پہلی چیز ولی مالہا. انسان جس سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ میں جس سے نکاح کر رہا ہوں اس کے پاس مال کتنا ہے. اس کے پاس مال کتنا ہے. جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا جہیز بھی آئے گا, جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی میری خاطر تواضع بھی کی جائے گی. تو انسان جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے. دوسری بات دیکھتا ہے ولی جمالہا, جس سے میں نکاح کرتا ہوں وہ لڑکی خوبصورت کتنی ہے. جتنا زیادہ حسن ہوگا اتنی زیادہ لائن ہوگی. پھر تیسری بات دیکھی جاتی ہے ولی حسبہا, کہ جس سے میں نکاح کرتا ہوں اس کا خاندان کون سا ہے, خاندان بڑا تو ہے نا, بڑے لوگ ہیں کہ نہیں. اور سرکار فرماتے ہیں چوتھی بات جس سے نکاح کی جاتی ہے جس عورت سے, اس میں دیکھا جاتا ہے اس کے پاس دین کتنا ہے. ولی دینہا, مال, حسن اور حسب نسب, خاندان اور دین, یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے. سرکار فرماتے ہیں پہلی 3 چیزیں چھوڑ دینا, دین کو اختیار کر لینا. دین کو اختیار کر لینا, اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں حسن آج ہے کل ختم ہو جائے گا, مال آج ہے کل ختم ہو جائے گا, بڑا خاندان آج ہے کل ختم ہو جائے گا. لیکن اگر تم دین کو اختیار کرو گے اور دین کو اختیار کرنے کے بعد دینداری کے سبب اگر تم نکاح کرو گے تو تمہارے یہاں جو اولاد پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو بھی نیک بناتا جائے گا, تمہاری اولادیں بھی نیک ہوتی جائے گی, تمہارا خاندان سنورتا جائے گا. اس لیے کہ تم نے نکاح مال کی بنیاد پر نہیں, حسن کی بنیاد پر نہیں, خاندان کی بنیاد پر نہیں, تم نے نکاح کیا ہے تو دین کی بنیاد پر کیا ہے. دین کو اختیار کرو. سرکار فرماتے ہیں کہ جس سے بھی نکاح کرو تو مال مت دیکھو, حسن بھی مت دیکھو, خاندان بھی مت دیکھو. دیکھو تو کیا دیکھو؟ دین دیکھو, کہ جس سے میں نکاح کرتا ہوں کہ اس کے اندر دین کتنا ہے, وہ دین پر عمل کتنا کرتی ہے. آیا وہ نماز روزے عبادت کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ہے, اللہ رسول کی بات مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے. ظاہر سی بات ہے جو عورت اللہ رسول کی بات نہ مانتی ہو وہ تمہاری بات مانے گی؟ جو اللہ رسول کی نہ مانتی ہو وہ تمہاری کیا مانے گی؟ ہاں دین کو اختیار کرو گے, جو اللہ رسول کی مانے گی وہ تمہاری بھی مانے گی, تمہارے گھر والوں کی بھی مانے گی. اس لیے دین کو اختیار کرو. اور جب دین اختیار ہو جاتا ہے, میاں بیوی کا رشتہ جب نیک ہوتا ہے, دیندار ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے, اس کی جزا بھی عطا فرماتا ہے, اللہ انعام بھی عطا فرماتا ہے. اور انعام کی صورت میں ارشاد, انعام کیسے ملتا ہے؟ پہلے کے زمانے میں ایک انسان تھا جس کا نام مبارک تھا. مبارک ایک غریب انسان جو روزانہ مزدوری کرتا تھا, اور پورے دن مزدوری کرنے کے بعد جو رقم ملتی تھی اس سے اپنے ماں باپ کا پیٹ بھرتا تھا. روزانہ بیچارہ محنت کرتا. اسی شہر میں ایک امیر ترین انسان تھے, اس کے باغات تھے. اس امیر ترین انسان نے مبارک سے کہا, مبارک تم روزانہ دوسروں کے یہاں خدمت کرتے ہو, مزدوری کرتے ہو, میرے یہاں مزدوری کرو. میرے یہاں مزدوری کرو گے میں بھی تمہیں اس کا معاوضہ دے دوں گا, اجرت دے دیا کروں گا. مبارک کو باغ میں نوکری مل گئی. مبارک باغ میں نوکری کر رہا ہے, سارے پھلوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے. کئی دن ہو گئے, وہ مالک آتا ہے, اور مالک آنے کے بعد کہتا ہے مبارک کوئی پھل کھلاؤ. پھل کھلایا گیا تو وہ پھل تھوڑا کڑوا تھا, کھٹا تھا. تو مالک نے کہا مبارک اتنے دن سے باغ کی دیکھ بھالی کرتے ہو, تمہیں معلوم نہیں کہ کون سا پھل میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے؟ اتنے دن سے محنت کرتے ہو, مزدوری کرتے ہو میرے باغ میں, اور تمہیں معلوم نہیں کہ کون سا پھل, کون سا درخت میٹھا ہے اور کون سا کھٹا ہے؟ مبارک کا جواب سنو. مبارک نے کہا اے میرے مالک, آپ نے مجھے دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھا ہے, کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے.
میں اتنے دنوں سے دیکھ بھال کرتا ہوں، آج تک کوئی باغ میں سے کسی بھی پھل کو میں نے چکھا نہیں ہے، آپ نے مجھے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، آج تک میں نے کوئی پھل چکھا بھی نہیں۔ وہ باغ کا مالک خوش ہوگا، اتنا دیندار لڑکا۔ گھر گیا، اپنی بیٹی سے بات کی، بیٹی بہت نیک لڑکا ہے، کیا تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دوں؟ تو بیٹی بھی پڑھی لکھی تھی، بیٹی نے کہا ابا آپ میرے لیے جو کریں گے وہ اچھا ہی تو کریں گے، کون باپ اپنی بیٹی کے لیے برا کرتا ہے؟ آپ میرے باپ ہیں، میرے لیے جو کریں گے وہ اچھا ہی کریں گے، ابا مجھے منظور ہے۔ باپ نے جیسے بیٹی کی اجازت لے لی، باپ گئے مبارک کے پاس، کہا مبارک میری ایک لوتی بیٹی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے ہیں، مجھے پسند نہیں آیا، اس لیے کہ ان کے اندر دین نہیں تھا، تیرے اندر دین موجود ہے۔ بڑے بڑے خاندان کے لوگ آئے تھے، امیر ترین انسان کے گھر سے مجھے رشتے نکاح آئے تھے میری بیٹی کے لیے، لیکن ان کے پاس مال تو تھا، سب کچھ تھا، دین نہیں تھا۔ میں نے اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح کسی سے نہیں کیا، لیکن تو کمزور ضرور ہے، غریب ضرور ہے، تیرے پاس رات کے کھانے کا انتظام نہیں، لیکن تیرے اندر دین موجود ہے، تیرے اندر دین موجود ہے، اور اسی دین کی بنیاد پر میں تیرے پاس آیا ہوں، کیا تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرے گا؟ سوچئے کیا کہا، میری بیٹی کے ساتھ تو نکاح کرے گا؟ مبارک نے کہا آپ جو حکم کریں میں راضی ہوں۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد وہی مبارک اسی مالک کی بیٹی کو لے کر خلوت میں گئے۔ 9 مہینے کے بعد اسی مبارک کے گھر پہ ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے۔ یہی عبداللہ جب بڑا ہوتا ہے تو ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آتا ہے علم حاصل کرنے۔ وہی عبداللہ جو پیدا ہونے کے بعد امام اعظم کے پاس آنے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں، اور وہی عبداللہ بن مبارک جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو وقت کے عالم، فاضل، مفتی، محدث، فقی بن جاتے ہیں، اتنے بڑے علامہ اور اتنے بڑے فقی اور مفتی بن جاتے ہیں کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو نعمان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک تیری بارگاہ میں نعمان دنیا سے کوئی اور چیز نہیں، عبداللہ بن مبارک کو لے کر آیا ہے، کوئی اور چیز نہیں، عبداللہ بن مبارک کو لے کر آیا ہے۔ یہ ہے دین کی بنیاد۔ جب ماں باپ نیک ہو جائیں، دینداری کو اختیار کر لیں، تو پھر گھر پہ اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہے، نسلیں سنور جاتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں حسن بھی مت دیکھنا، مال بھی مت دیکھنا، بڑا خاندان بھی مت دیکھنا، ہاں جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس میں دیکھنا کہ اس کے پاس دین کتنا ہے، دین کی بنیاد پر نکاح کرنا۔ اچھا، رشتہ بھیج دیا، جو لڑکی پسند تھی دین دیار دیکھ کر رشتہ بھیج دیا۔ اب ہے منگنی کی رسم۔ منگنی کی رسم جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ منگنی کی رسم کا جو خیال ہے وہ اس لیے ہے کہ منگنی کے ذریعے چند لوگوں میں یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں صاحب کے لڑکے اور فلاں صاحب کی لڑکی کو آج پسند کیا گیا ہے، آنے والے کچھ وقتوں میں ان کا نکاح ہوگا، یہ اعلان کرنے کے لیے منگنی کی رسم ہے۔ لیکن ہم دیکھ لیں کہ اس رسم میں ہم کتنے ملوث ہیں۔ یہ انگوٹھی پہناتے ہیں جو اسلام میں منع ہے، بازو میں بٹھاتے ہیں وہ بھی منع ہے، پھر بھی وہ ساری جو گھر پہ رسمیں ادا کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں، ساری رسمیں اسلام میں منع ہے۔ اس لیے یہ ساری بات آج میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ان باتوں سے ہمیں رکنا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو بچانا ہے ان چیزوں سے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ یہ جو غلط رسمیں ہیں ان غلط رسموں کو بند کرو۔ اب جب شادی کے ایام قریب آتے ہیں تو پھر ہوتی ہے سب سے پہلے ہلدی کی رسم۔ یہاں ہلدی لگائی نہیں جاتی، یہاں تو ہلدی سے کھیلا جاتا ہے۔ ہلدی پہلے سن لے اسلام میں ہلدی کا تصور کیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بھی انسان کا نکاح ہو تو نکاح سے 2 دن پہلے اپنے جسم پر ہلدی لگائے۔ کیوں لگائے ہلدی؟ مطلب کیا ہے ہلدی لگانے کا؟
ہلدی اس لیے لگائے کہ ہلدی کے اندر اللہ نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ بندہ جب ہلدی لگاتا ہے تو ہلدی لگانے سے اس کے جسم پر نکھار اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ہلدی کس لیے لگائی جاتی ہے؟ کہ جسم پر نکھار اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ حکم ہے کہ ہلدی نکاح سے 2 دن پہلے لگائی جائے۔ اب لگائے کون؟ لڑکا ہے تو اس کا بڑا بھائی یا اس کا خاص دوست ہو جو اعضائے ممنوعہ ہیں، وہ اعضاء جسے دکھانا اسلام میں منع ہے، اس کے علاوہ جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اس پر بھائی ہو یا خاص دوست ہو، وہ ہلدی لگا دے۔ عورت ہے تو اس کی ماں ہے، اس کی بڑی بہن ہے یا اس کی خاص سہیلی ہے، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پر ہلدی لگا دے تاکہ نکاح کے دن اس کا چہرہ چمکدار ہو جائے، نکھار آ جائے، اس لیے ہلدی لگائی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں رسم کیا ہے؟ ہلدی کے لیے جب لڑکے کو بٹھایا جاتا ہے تو گھر کی اور اڑوس پڑوس کی جتنی عورتیں ہیں وہ سب ہلدی لگانے آتی ہے۔ اسلام میں منع ہے، یہ کام اسلام میں منع ہے، لیکن ہم ہیں کہ بہت ڈھول بھی بج رہے ہیں، گانے بھی بج رہے ہیں اور ہلدی کی رسم ہو رہی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، اے میرے امتیو، نکاح کو سستا کرو، زنا کو مہنگا کرو۔ نکاح سستا کرو اور زنا مہنگا کر دو۔ آج الٹا ہے، زنا کرنا معاذ اللہ آسان ہے، زیادہ روپے نہیں لگتے، اور نکاح میں دیکھ لو کتنا خرچہ ہوتا ہے کہ غریب باپ تو اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہم نے جو یہ ساری رسمیں، اچھا ہلدی کرو تو ہلدی میں پھر کھانا بھی کھلاؤ، اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں۔ ہلدی ہمارے یہاں کھیلی جاتی ہے، انڈے پھوڑے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتا ہوں 15واں پارہ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ رب فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر اتنا بڑا مجمع ہے، کسی پورے مجمع میں کسی ایک آدمی کو کھڑا کر کے میں کہوں کہ تو شیطان کا بھائی ہے تو باہر نکلتے میرا گریبان پکڑ لگائیں، مولانا مجھے شیطان کا بھائی کہا، میں کہاں سے شیطان لگتا ہوں؟ میں کہاں سے تمہیں شیطان کا بھائی نظر آتا ہوں؟ میں نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہلدی کے رسم میں جو انڈے پھینکے جاتے ہیں، کیا ہے یہ؟ ثواب ہے؟ بولیے آپ بھی، ثواب ہے، نیکیاں ملتی ہے اس پر؟ یہ بھی فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ اور جب فضول خرچی ہے تو شیطان کے بھائی ہوئے کہ نہیں؟ اللہ رسول نے جو کام کا حکم دیا ہے وہ ایک کام پر ہم کتنے غلط رسموں پر جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کی عورتیں آ کر اسے ہلدی لگا رہی ہے۔ اجنبی عورت کا اجنبی مرد کے جسم پر یا ہاتھ پر، چہرے پر ٹچ کرنا بھی حرام، اور یہاں ہلدی کے نام پر ساری عورتیں اسے ہلدی لگا رہی ہے۔ اور باپ بھی حاجی صاحب ہیں، کوئی عام نہیں، حاجی صاحب آپ کے گھر پر کیا کریں مولانا، رسم ہے، گھر والے مانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ ہمیں ان ساری رسموں کو ختم کرنا ہوگا۔ ہلدی کی رسم ہے، ہلدی لگانی ہے تو اس کا بڑا بھائی جو دلہا ہے اس کو ہلدی لگا دے، چہرے پر، جسم پر ہلدی لگا دے۔ عورت ہے تو اس کی سگی بہن یا ماں اس کو ہلدی لگا دے، بات کافی ہے۔ لیکن یہاں تو کھانا بھی کھلانا ہے۔ لڑکی والوں پر کتنا ظلم، آپ آگے سنتے جائیں۔ اب نکاح کی تقریب آ رہی ہے، دولہا تیار ہو چکا ہے، اور تیار ہونے کے بعد اب سب سے پہلے ڈی جے والے کہاں ہیں؟ ڈی جے والے کو بلاؤ، ڈی جے ہوگا تو میں جاؤں گا۔ ڈی جے پر ناچتے کودتے یہ بارات لڑکی والوں کے وہاں، اور بہت بری بات ہے ہمارے اندر یہ موجود کہ ہمارے لیے وقت کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے، ہمیں وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یہ آپ دیکھیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رب فرماتا ہے ہم نے نماز بھی مومنوں پر فرض کی ہے تو ان کے وقتوں پر۔ اسلام میں وقت کی کتنی اہمیت کہ فجر کی نماز فجر کے وقت میں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کی وقت میں، اسلام نے وقت کی اہمیت دی۔ لیکن آج ہمارے نکاح دیکھ لیں، ہمیں فون آتا ہے، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، مولانا آپ کو نکاح پڑھانا ہے، عصر بعد نکاح ہے، عصر بعد کا نکاح ہمیں معلوم ہے ڈی جے کے ساتھ ہے، عشاء بعد ہوگا۔ آپ کے وقت کی کوئی قیمت نہیں، ہمارے وقت کی تو کوئی قیمت ہے؟ لوگوں کو کوئی خیال نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے قاضی صاحب کو 2100 روپیہ دے دیا تو ان کو خرید لیا ہے۔ یہ جو ساری رسمیں ہیں، ڈی جے کے بغیر ہم جائیں گے نہیں، ناچتے کودتے جو ہم جا رہے ہیں، اور پھر نکاح کے بعد جو پھولیکا نکالا جاتا ہے، ناچتے کودتے دلہن کو لایا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جو نکاح ناچتے کودتے جاتا ہے،
جو بارات ناچتے کودتے جاتی ہے اور دلہن کو ناچتے کودتے لے آتی ہے، وہ یاد رکھے جو عورت ناچتے کودتے میکے سے سسرال آتی ہے، سسرال میں آنے کے بعد پورے گھر والوں کو نچواتی ہے، اور یہ آج ہمارے گھر میں موجود ہے، جس کو ناچ ناچ کر ہم لاتے ہیں اور پھر آنے کے بعد پورے گھر والوں کو نچاتی ہے۔ شادی کی تقریب میں ہم جا رہے ہیں، دولہا بھی تیار، ڈی جے بھی سب تیار ہے، وہاں پہنچے بارات لے کر دلہن کے گھر پہ۔ اچھا پہلی بات تو سنیں، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح منعقد کرو تو مسجدوں میں کرو، نکاح منعقد کرو تو کہاں کرو؟ مسجدوں میں کرو۔ پہلے کے زمانے میں نکاح مسجدوں میں ہوتے تھے اور آج تو ہوتے ہی نہیں ہے مسجد میں نکاح۔ کیوں؟ کوئی غلط جگہ ہی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ساری دنیا میں بری سے بری کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے، برے سے بری جگہ پوری دنیا میں وہ بازار کی جگہ ہے، اور دنیا میں سب سے اچھی میں اچھی کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر مسجد ہے، اچھی جگہ مسجد۔ یہاں نکاح کرو نہیں، نکاح تو باہر ہی کریں گے، گھر کے آنگنے۔ مولانا گھر کے پاس نکاح ہونا چاہیے، یا آج کل جن کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے وہ ہمیں دین سکھا رہا ہوتا ہے۔ اچھا جب بارات پہنچ جاتی ہے، اب سب سے پہلے جب نکاح کی تیاری شروع ہوتی ہے تو مہر کی رقم میں مگج ماری، اتنا مہر نہیں، اتنا نہیں، اتنا نہیں دوں گا، اتنا نہیں دوں گا، اور کچھ لوگ تو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں مولانا لکھ ڈالو 1,51,000 لاؤ دو ہیں وہ رات کو معاف کرا لیں گے۔ شرم سے ڈوب جا اگر احساس تیرے دل میں، یاد ہمارے اندر جو غلط رسمیں ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے پہلے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، وضع میں تم ہو نصارہ اور یہود تمدن میں تم یہود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو یہ بھی تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہمارا کردار کیسا ہے؟ اسٹیج پر سب باراتی لوگ موجود ہیں، دلہا بھی موجود ہیں، اور مگج ماری چل رہی، مہر کتنی ہونی چاہیے، اور مہر میں بھی لڑائی اکثر نکاح میں نے دیکھا ہے، اتنی مہر نہیں، اتنا نہیں۔ اب جب راضی ہو بھی گئے لاؤ مہر کی رقم، نہیں وہ رات کو دلہا جا کے معاف کرائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا سارا خرچہ کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسہ موجود ہے، اور مہر کی رقم سرکار فرماتے برکت والی رقم، اور وہ برکت والی رقم ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں۔ اچھا مہر کی رقم کی بات طے ہو جاتی ہے، یہ موضوع تو بہت طویل ہے، میں اس کو شارٹ کر کے سمجھا رہا ہوں۔ مہر کی رقم جیسے جیسے طے ہو گئی، اب ہوتا ہے نکاح، دولہے کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ بات میری کڑوی ہے لیکن یاد رکھنا جو ڈاکٹر جتنا بڑا ہوتا ہے دوا اتنی کڑوی دیتا ہے۔ بات میری اگر بری لگے تو معاف کر دینا، میں نے آج اتنے سالوں میں اتنے نکاح پڑھائے ہیں، میں نے ہر نکاح میں دیکھا ہے دولہا تیار تو خوب ہوا ہے، شیروانی بھی عالی شان، امامہ بھی عالی شان۔ لوگ مجھے فون کرتے ہیں مولانا آپ جس طرح امامہ باندھتے ہو ویسا امامہ مجھے بھی پہننا ہے۔ فجر تو پہلے پڑھو، نماز کے ٹھکانے نہیں، نماز ایک بھی نہیں پڑھنی، اور لوگ کہتے ہیں مولانا بس آپ کا امامہ پہن کر ہم نکاح پڑھیں گے تو برکت والا ہوگا۔ ہمارے امامے کی برکت نہیں، اللہ رسول کی مانو گے اللہ رسول ضرور برکت دے گا۔ نکاح کے لیے جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے دولہا سج دھج کے تیار ہو کر بیٹھا ہے، معاف کیجئے گا میں کلمہ پڑھاتا ہوں دولہا کلمہ پڑھ نہیں پاتا۔ یہ مسلمان جو اسلام کے 5 کلمے بھی نہ پڑھ سکتا ہو، ہمارے پاس صرف کھوکھلا دعویٰ ہے کہ مسلمان ہیں۔ ابھی میں نے چند دنوں پہلے ایک نکاح پڑھایا تھا، مجھے 10 منٹ لگ گئے دولہا کو کلمہ پڑھاتے، میں پڑھوا رہا ہوں لا الہ الا اللہ، اس کی زبان سے نکل ہی نہیں رہا ہے۔ یہ مسلمان ہیں، انہیں کلمہ تک پڑھنے کا شعور نہیں آتا ہے۔ کہاں ہیں ہم اپنے آپ کو بدل ڈالیں، اسلامی طریقے پر آئیں، اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کریں۔ اور ہم اتنی تیاریاں کرتے ہیں شادی سے پہلے، بوٹ ایسا ہونا چاہیے، موزہ ایسا ہونا چاہیے، رومال ایسا ہونا چاہیے، ساری تیاریاں ہم کرتے ہیں، تو کم سے کم نکاح کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کلمہ بھی تو یاد کریں، کلمہ کی تیاری بھی تو کریں، ہماری زبان سے کلمہ تو صحیح نکلے۔
ایجاب و قبول ہوتا ہے. ایجاب و قبول بھی ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ اس طرح بولو. دلہا نکاح کرنے آیا ہے, ایجاب و قبول بھی نہیں آتا ہے. اچھا, یہاں ایجاب و قبول ہوا, اس کے بعد دعا کی جاتی ہے. دعا وہ عبادت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جہاں بھی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو کبھی رد نہیں کرتا ہے. سنو سرکار کی حدیث, ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار فرماتے ہیں جہاں 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں اللہ ان 40 میں سے ایک کی آمین کو قبول فرماتا ہے. نکاح میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ نکاح کے فوراً بعد دعا ہوتی ہے. ابھی یہاں دعا ختم نہیں, اس سے پہلے پٹاخے چھوڑو. بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ کون سا طریقہ ہم نے اختیار کیا؟ اتنے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں, آتش بازی اتنی کی جاتی ہے کہ اس کے پاس اللہ کی پناہ. ہمیں کہنا پڑتا ہے بھائی کم سے کم دعا تو ختم ہو جانے دو. دعا ختم ہو جائے, میں تمہاری مسجد کا امام ہوں, کم سے کم میں اسٹیج سے نیچے تو اتر جاؤں, اتنا تو ادب کرو. سرکار فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. سرکار فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. کم سے کم اس امام کا اتنا ادب تو کرو کہ وہ اسٹیج سے اتر جائے. اتنا بھی ہمارے پاس احساس نہیں بچا. اور نکاح کی ساری جو غلط رسمیں, اس کے بعد کھانا کوئی ضروری نہیں ہے. لڑکی کے باپ پر کوئی ضروری نہیں کہ جو بارات لے کر آئے ہیں ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. یہ بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں, انہیں معلوم ہوگا. پہلے نکاح ہوتا تھا شربت کے گلاس میں نکاح ہو جاتا تھا. شربت کے گلاس میں نکاح ہو جاتا تھا. آج نہیں, ہماری طرف سے فرمائشیں ہوتی ہے کہ کھانے میں ہمیں یہ چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں. وقت میرا بہت کافی ہو گیا, میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں. یہ میرے نکاح کا موضوع شروع رہے گا انشاءاللہ, آئندہ جمعہ بھی میں اس پر خطاب کروں گا. بس غوث پاک کی بات یاد رکھیں. غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہر مومن کو ہر حال میں 3 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لینی چاہیے. امر یمتثل, اللہ رسول نے جس باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے. ونہی یجتنب, اللہ رسول نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک جائے. وقدر یرضی بھی, تیسری بات غوث پاک فرماتے ہیں کہ تقدیر پر راضی رہے, یعنی اللہ کی مرضی پر راضی رہے. اللہ جو کرے گا وہ میرے لیے اچھا ہی کرے گا. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. دعا کی لسٹ موجود تھی, جن لوگوں کے لیے دعا کے لیے مجھے کہا گیا ہے. دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.